بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں براہ راست مخاطب ہوں اپنے فوجی بھائیوں سے۔ میں فوجی افسر ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ ہے میری، 70th لانگ کورس تھا، پی اے نمبر 23232، 7 پنجاب ریجمنٹ۔ دیکھیے، کہتے ہیں صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو وہ بھولا نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے اندر سجدہ سہو کا ایک تصور ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرو اور واپس لوٹو، اپنی غلطی کو مان لو۔ یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے، اس میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، بلکہ ہمارے آرمی چیف نے اور ڈی جی ISPR صاحب نے اور جو بھی کرتے دھرتے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں بلکہ کلہاڑا مار دیا ہے۔ ایک بہت بڑا موقع آپ کو ملا تھا یہ یہودیوں کی غلامی سے نکلنے کا، امریکیوں کی غلامی سے نکلنے کا۔ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی فریب کاریوں کا ذکر کیا ہے، ان کی چالوں کا ذکر کیا ہے، ان کی سازشوں کا ذکر کیا ہے، اور صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور جب تک تم ان کی ملت کو اختیار نہ کرو، ان کے دین کو اختیار نہ کرو، یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ دشمنی کریں گے۔ تو آپ نے ان کے اوپر کیسا بھروسہ کر لیا؟ اور 75 سال سے ان کے ڈسے ہوئے ہو، بار بار یہ ہمیں ڈستے ہیں، بار بار ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمیں یہی بتایا گیا کہ خیر ہم نے جس ملک میں آنکھیں کھولی کہ ہم آزاد ہیں، آزاد قوم ہیں، لیکن تجربے نے ثابت کیا اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو آزاد نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے میں عرصہ دراز سے اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ تم جشن آزادی مناتے ہو، غلاموں تم آزاد نہیں ہو، آزاد ہو جاؤ۔ آزاد کا مطلب ہے کہ تم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، اور تم جو ہے کسی کی غلامی کو برداشت نہ کرو، کسی کی ڈکٹیشن کو برداشت نہ کرو، اور تم مسلمان ہو، اور مسلمان ہو کہ اس طرح وہ گرا ہوا ہو اور اس طرح پوری دنیا میں ہماری کوئی عزت اور ویلیو نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جس طریقے سے یہ بیرونی مداخلت تو مانی ہے آپ نے، لیکن سازش نہیں مان رہے ہو۔ کس طرح آپ نے آنکھیں بند کر لی اپنی؟ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ہم نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی، اور وہ قسم جو ہوتی ہے وہ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ جنرل حبیب گل نے یہی کہا تھا کہ یونیفارم اتارنے سے یا ریٹائرڈ ہونے سے وہ قسم ساقط نہیں ہوتی ہے، اور خاص کر آرمی افسر کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے، نہ ریٹائر ہوتا ہے اور نہ ٹائر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں جو ایک میرے اندر خلوص ہے آپ بھائیوں کے لیے اور خیر خواہی ہے آپ بھائیوں کے لیے، اس کی وجہ سے میں مخاطب ہوں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بات کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے۔ ویسے تو لیٹر لکھو اور جو مرضی کرو وہ تو آپ لوگوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ ایسا سسٹم آپ لوگوں نے بنا دیا ہے۔ حالانکہ گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ جو آرمی چیف آتے ہیں ان کو میں لکھتا ہوں، لیٹر لکھتا ہوں۔ آپ بے شک فائل کھلوا لیجئے، میری فائل کھلائیے، GHQ میں ہوگی، سینٹر میں ہوگی، کورو میں ہوگی۔ اس کے اندر پوری طرح میں بتاتا رہا ہوں کہ مجھے بھی ایک اب اس کو مداخلت کہیں گے یا سازش کہیں گے، مجھے بھی سازش کے تحت آرمی سے نکلوا دیا گیا تھا۔ کرنل نجم الحسن ملک نے ایک سازش کے ذریعے خالص جو ایک دینی اور نظریاتی معاملہ تھا اس کو انہوں نے نظم و ضبط کا معاملہ قرار دے کے یا میڈیکل معاملہ قرار دے کے انہوں نے اس کو جو اس کے اوپر ایکشن لیا۔ تو خالص ایک نظریاتی چیز تھی۔ میں اپنے بھائیوں کو یہی بتا رہا تھا کہ اپنا ایمان عقیدہ جو ہے اس کو درست کرو، اس کو مضبوط کرو، اور خاص کر یہ جو شرکیہ پکاریں ہیں یہ نہ لگاؤ۔ خاص کر ہماری یونٹ کے اندر یہ یا علی مدد کی پکار لگائی جاتی تھی، ان کے مخصوص فرقے کی وجہ سے وہ خود ایک خاص نظریاتی سوچ رکھتے تھے کرنل نجم الحسن ملک، تو انہوں نے اسی کو یونٹ کے اندر رائج کر دیا۔ یہ اچھی بات نہیں تھی، اور خاص کر جب مجھے دین کی سمجھ آئی کہ دیکھو یہی تو ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ پاکستان تو لیا ہی گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے۔
ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب اس پر آج کل زور دیتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہے وہ خود اس کی روح سے واقف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا پھر کسی کا غلام نہیں رہتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ اور پھر عمران خان صاحب جا کے مزار کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کیا انہوں نے اپنے اہلیہ کے ساتھ، اور لوگوں نے احساس بھی دلایا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ وہ محبت کی وجہ سے، اور یہ وہ شرک نہیں ہوتا ہے، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بتائیے ذرا ذہن دیکھیے بھائی، جب بندہ شرک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے، بھائی جب شرک کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو یہ جو کسی کے سامنے بھی جب آپ سجدہ کریں گے وہ جھک جائیں گے، ڈر جائیں گے، چاہے وہ یہ سجدے ہوں، سیاسی سجدے ہوں، جس طرح امریکیوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، چائنیز کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، رشین کے سامنے بھی سجدہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر دولت والے کے سامنے آپ سجدہ جا کے کرتے ہو اور رونا روتے ہو اپنی غربت کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ آپ کو نہیں دیا ہے۔ اور میں نے ایک بک بھی لکھی تھی، دی یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس اینڈ عرب ورڈز، اس کو میں نے پرنٹ کروا کے آپ سب لوگوں کو بھجوایا ہے، سب کو بک پوسٹ کیا، اپنے سسٹم سے پوچھ لیجئے آپ تک وہ کتاب پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ اس کے اندر میں نے پوری طرح یہ بات ثابت کی ہے کہ جو جمہوریت کا نظام ہے، چاہے یہ پارلیمانی ہو یا صدارتی نظام ہو، جمہوریت کا نظام یہ اسلام کے خلاف نظام ہے، یہ شیطانی نظام ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور خواری ملے گی آپ کو، اور آخرت تو ہے ہی برباد۔ باقی یہ جو موجودہ صورتحال بنی ہے اور عوام کا جو ایک ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے اور جس انداز سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں دوبارہ کہوں گا آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر غور کرو، ابھی بھی وقت ہے، یقین کیجیے۔ یہ معاملہ اگر تھوڑا سا آگے چلا گیا پھر یو ٹرن نہیں ہے، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں، اسی کے اوپر آپ سٹینڈ لے لیں۔ کہ یہ جو وہاں کے سفیر نے آ کے بات بتائی ہے اور اس خط کے اندر اور ان کے ساری اس سسٹم کے اندر دھمکی موجود ہے، مداخلت کے اندر کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے، تم اس سسٹم کو تبدیل نہیں کرو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ بتائیے کیوں ہمیں ڈرائیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ غلاموں کو ڈرایا جاتا ہے، آزاد کو تو نہیں ڈرایا جاتا ہے۔ تو اپنی آزادی کا ثبوت دیتے اور پوری طرح اس کے سامنے سٹینڈ کرتے۔ اور ایک واحد آدمی آیا ہے آپ کے اندر جس نے تھوڑا بہت سٹینڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے۔ اس سے پہلے تو کوئی آیا ہی نہیں اس انداز سے، اور آپ لوگ اس کا ساتھ دیتے۔ اور یہ مت سمجھے کہ کوئی شرم ہو کہ ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ کیوں نیوٹرل ہیں آپ؟ جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے، پاکستان کے سسٹم کو خطرہ ہے، اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کو غلام بنایا جا رہا ہے، اور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے پھر باغ ڈور دے دی، جن کے تصور سے ہمیں شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو اس قدر ان کے اوپر کیسز ہیں اور ضمانت کے اوپر ہیں، پھر ان کے بھائی کا معاملہ، سب کا یہ سب میں یقین کیجئے، میں کسی کے ذاتی طور پر معاملہ وہ نہیں ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں یا اس سے پہلے جو بھی گزرے ہیں، یا یہ جتنے رانا ثناء اللہ، اور یہ سارے جس انداز سے ان کا یہ کردار ہے، خود عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اور اس لیے یہ بیٹھ کے ابھی ایک موقع ہے آپ کو، اس کو دوبارہ نظر ثانی کرو اور غور کرو۔ آپ یقین کیجئے، آپ خود اپنے فیصلے کریں، اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہود و نصارہ کی ایک داستان گزری ہے اس سازشوں کی، اور مسلمانوں کے خلاف جو ان کو پروپیگنڈے کرنے کی، ان کو ڈاؤن کرنے کی، تو یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی آپ ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں چند سکوں کی خاطر، چند دنوں کی خاطر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ نوکریاں ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، آپ نے سول میں بھی آنا ہے۔ جب آپ سول میں آ جائیں گے تو یہ قوم آپ کو نہیں چھوڑے گی، میں صاف آپ بتا رہا ہوں، یقین کیجیے۔ حالانکہ میں فوجی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جائے، اور ان کے چکروں میں آپ پڑ گئے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل آصم باجوہ صاحب بھی دیکھیے، میرے حالانکہ ایک کورس سینئر تھے وہاں، جوہر کمپنی میں میرے ساتھ تھے، لیکن کیسے بڑے بڑے اسکینڈل ان کے اوپر آئے، یہ دولت اکٹھی کرنا، یہ مال، یہ وہ، ان چکروں میں پڑ گئے ہو کہ ہم نے اس لیے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی۔ تو فوجی جو ہوتے ہیں وہ بڑے زندہ دل ہونے چاہیے، ان کو اندر ایمان عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ نہ کسی سے ڈریں، نہ کسی سے جھکیں،
اور اللہ کی مدد ایسے جوان مردوں کے لیے آتی ہے جو ذرا سا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ہمارے جنرل مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے تھے. اس وقت بھی مجھے افسوس ہوا تھا سخت کہ آپ اتنے گئے گزرے ہیں. اور ان کے منہ سے تو بلکہ یہ بھی نکل گیا تھا، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. انہوں نے کہا میں انڈیا سے لڑ سکتا ہوں، میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا ہوں. کیوں نہیں لڑ سکتے ہیں؟ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت نہیں دی ہے؟ اور اتنی بہترین ہماری فوج، اتنا ہمارا بہترین سسٹم، اور سب سے بڑی طاقت ہماری اللہ ہے. اللہ سپر پاور ہے، یاد رکھیے. اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے اس طرح بیان دیں کہ میں فلاں سے نہیں لڑ سکتا ہوں، میں یہودیوں سے نہیں لڑ سکتا ہوں، کس لیے ہم آپ کو کھلاتے رہیں؟ اسی طریقے سے اب یہ ایک جیسی دھمکی آئی ہے، پھر آپ سارے لوگ ڈھیر ہو گئے ہیں. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. یہ یقین کیجئے یہ صرف پاکستان کے ساتھ غداری نہیں ہے، قوم کے ساتھ غداری نہیں ہے، بلکہ خود اپنے ساتھ بھی آپ کا یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور دنیا میں بھی آپ کو بڑی اس کی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے وہ تو میں ہمیشہ بتاتا رہا ہوں، اپنے چینل کے اوپر بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ عقیدے کے اندر خرابی ہے. یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آئی ہیں کہ ایمان کے اندر خرابی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے، توحید کی بجائے شرک، رگوں میں شرک دوڑ رہی ہے. اور جو مرضی کہتے رہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. نہیں، جب تک یہ مزار پوجے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، ان کے بھی محافظ ہیں آپ، شرک کے بھی محافظ ہیں. اور ملک اور قوم ٹھیک ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ ہے. اللہ ہے، ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان، پھر پاکستان، پھر سب کچھ، پھر ساری چیزیں ہیں، پھر نوکری ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہیں. یہ نوکری کی خاطر، چند دنوں کی خاطر اگر آپ نے اپنی قوم کو داؤ پر لگا دیا، اپنے ملک کو داؤ پر لگا دیا، تو یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور بلکہ عوام کو، قوم کو آپ کے اوپر بڑا ایک اعتماد تھا. صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کے اوپر قوم کو اعتماد ہے، ہماری ISI ہے، اور ہمارے یہ فوجی سسٹم ہے، اس کے اوپر بڑا. اور آپ لوگ بھی کہتے رہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، کہ جس نے بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہم اس میلی آنکھ کو نکال دیں گے، جس نے انگلی کیا ہم اس انگلی کو توڑ دیں گے. تو یہ توڑنے کا وقت تھا. میلی آنکھ کیا، انہوں نے پورا موقع دکھایا آپ کو، انگلی کیا دکھائی ہے، پورا موقع دکھایا آپ کو کہ تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے. اور پہلے بھی انہوں نے کہا تھا ہم کھنڈر کے دور میں پہنچا دیں گے. ابھی تو اس کا حساب لینا تھا، جو بھی ہمارے نیا سسٹم آتا اس کا حساب لیتے. بھائی کیوں تم نے کہا تھا کھنڈر کے دور میں پہنچا دیں گے؟ کیوں، ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ اور اتنا آسان ہے کھنڈر کے دور میں پہنچانا؟ بتائیے. اس کے بعد ہم نے ایٹمی قوت ہیں یار، کچھ غور کرو. وہ جو کسی نے کہا تھا کہ شب برات کے اوپر یہ ان کو چلانے ہیں، یہ بہترین قوت اور طاقت کے ساتھ یہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر جو سورہ انفال کی آیت میں نے سنی تھی اس وقت 1983 میں جب میں پاس آؤٹ ہوا پاکستان ملٹری، اس وقت سے یاد ہے مجھے. وہ اس کا ترجمہ انگلش میں بھی اور اردو میں بھی زبردست انداز سے وہاں پڑھی جاتی تھی کہ اپنی تیار رکھو اپنی قوت پوری طاقت کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کو دلوں کے اوپر جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، ان کے اوپر ہیبت طاری ہونی چاہیے تھی نا. ٹو اسٹرائک ٹیرر ان دی ہارٹس آف اینیمیز آف اللہ اینڈ یور اینیمیز اینڈ ادرز beside them whom you know not but Allah knows, and whatsoever you will spend in the cause of Allah shall be repaid to you and you shall not be treated unjustly. یہ اس آیت کا معنی تھا. تو اس وقت تو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ادرز beside them یہ ان کے علاوہ اور کون ہیں. تو یہ ہے نا، یہ جو مذہبی بیچ میں آئے ہوئے ہیں، یہ فضل الرحمان اینڈ کمپنی، یہ سارے جتنے بھی آئے ہیں دینی روپ میں آئے ہیں، یہ خالص شیطانیت پھیلا رہے ہیں ہر طرف. دیندار نہیں ہیں، دکاندار ہیں. ان سے ٹیکل کرنے کے لیے پورا منصوبہ موجود ہے. اور میں تو پورا پروگرام آپ کے سامنے لکھا تھا، اس کے اندر آپ اگر تھوڑا سا سٹینڈ کریں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، یقین کریں اللہ کے اوپر کہ اللہ ہے اور وہ مدد کرتا ہے، تو وہ یقین کیجئے پاکستان کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں. آپ کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں، یقین چٹکیوں میں اتر سکتے ہیں. تھوڑی سی آپ ہمت کریں، اس سسٹم کو اپنانے کی کوشش کریں جو اصلی سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی نے جو سسٹم دیا ہے، پھر صحابہ اکرام نے جس کو اختیار کیا، سادہ سسٹم ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، وہ پریکٹیکیبل ہے. یہ نہیں کہ صرف کتابوں کے اندر ہے، وہ تھیوری ہے، نو، پریکٹیکل ہے. اس کو کریں. میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پورا منصوبہ میرے پاس موجود ہے اس ملک کو شرک اور کفر سے نکالنے کا بھی، اور ان فرقوں کو ختم کرنے کا بھی. بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، یہ سب کچھ ختم کرنا چاہیے. اس کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. جہاں اسلام ہے وہاں فرقے نہیں ہیں، اور جہاں فرقے ہیں وہاں اسلام نہیں ہے.
اور دین جو ہے خالص اللہ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ نمازیں پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، پھر مدرسے چلانا، پورا سسٹم ایک چل رہا ہے ان کا، پیٹ لگا ہوا ہے دین کے ساتھ، تو یہ دیندار کہاں ہیں؟ یہ دین کو اپنا دین کو سیکھیں اور اپنے دین کو اپنائیں. بڑا سادہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے بھی لائق نہیں ہے. عمران خان صاحب، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے. جو آپ نے سجدہ کیا ہے شرک کیا ہے، اور شاید اسی شرک کی آپ کو سزا مل رہی ہے. اور ابھی بھی وقت، توبہ کریں، معافی مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، اور اعلان کر دیں. آپ کو بڑا موقع ملتا ہے پبلک کو ایڈریس کرنے کا، اور سب کو کہہ دیں کہ میں نے شرک کیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے. اور یہ جو بذات خود یہ پورا سسٹم جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں بس جمہوریت میں ہماری بقا ہے اور جمہوریت کے تحفظ کریں گے، یہ کریں گے، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. یہ نظام مشرکانہ ہے، اس سے نکلیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہے؟ بتائیے. چلو نبوت والا نظام تو اب ختم ہو گیا، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے اور وہ سیاست کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء بھی، اور نبی علیہ السلام نے ایک حکومت قائم کر کے دکھائی ہے. تو نبوت تو اب نہیں ہے، آخری نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے بعد ایک نظام چلا ہے، ابو بکر صدیق نے چلایا ہے، عمر بن خطاب نے چلایا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. وہ سارا کچھ موجود ہے، ہم چلا سکتے ہیں الحمدللہ. اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے، ہمیں ہمت دی ہے اتنی، ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکتے ہیں بغیر شرمائے ہوئے اور ذہنی مروبیت کے بغیر. تو لہٰذا ذرہ برابر ان کی ذہنی مروبیت آپ کے پاس نہیں آنی چاہیے. اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور دوبارہ ایک حکومت تشکیل دی جائے گی، اور انشاءاللہ بالکل پورے شعور کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد یقیناً ہمارے ساتھ ہوگی. جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے، یقین کیجیے. اور جس کو اللہ چھوڑ دے پھر وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتے ہیں. اللہ کا سچا وعدہ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. اللہ کا وعدہ کیا جھوٹا ہے؟ مالک فرماتا ہے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن بن جاؤ تمہارے سر اوپر رہیں گے، تمہیں سر بلند کیا جائے گا، تمہیں عزت دی جائے گی. تو بتاؤ دونوں میں سے ایک بات لازم ہے، یا اللہ کا وعدہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، یا تم مومن نہیں ہو. تو مسئلہ یہ ہے، مومن نہیں ہو، مومن نہیں ہو، اللہ کے ماننے والے نہیں ہو. شرک ہے، رگوں میں شرک ہے. شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور بالکل اپنے سسٹم کو دوبارہ بالکل سیٹ کرو. اور ورنہ یاد رکھنا، یہ بالکل غلامی کے اندر جا رہے ہو. اس کا ابھی بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو وقت ہے، آپ رک سکتے ہیں. ابھی تھوڑا سا معاملہ آگے چلا گیا پھر آپ نہیں رک سکیں گے، نہیں رک سکیں گے، آپ شکنجے کے اندر چلے جائیں گے. لہٰذا ابھی آپ نے ایک اسٹیپ اندر رکھا ہے اس شکنجے کے اندر، غلامی کے اندر، پھر دوبارہ رکھنے کی کوشش کی. اس کو پیچھے کر لو، ایک اسٹیپ پیچھے ہٹ جاؤ، اور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی. لیکن اگر آپ نے میری ان باتوں کو ہوا میں اڑا دیا اور اس کو اہمیت نہ دی، بلکہ ایک اسی انداز سے ایسے ہی کیا ہوتا رہتا ہے، جی کہ ان کو کیا سمجھ، کیا معاملہ ہے. اور ہمیں سمجھ ہے، میرا تجربہ ہے، 37 سال سے میرا تجربہ ہے سول کے اندر آ کے. کیونکہ فوجی بھائیوں آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ کا فوجی تجربہ ابھی جنرل باجوہ صاحب اور ڈی جی ISPR صاحب، آپ کا فوجی تجربہ ہے، بار عوام ہے، بہت بڑا سسٹم ہے. ان مولویوں کے اندر آپ نہیں گئے ہیں ابھی تک، ان کو نہیں آپ نے قریب سے نہیں دیکھا ہے، اس عوام کو آپ نے قریب سے نہیں دیکھا ہے. جس دن آپ باہر آئیں گے نا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا. لہٰذا میرا تجربہ، اس سے فائدہ اٹھاؤ. 37 سال سے میں ان چکروں میں پڑا ہوں، ان دینی معاملات کو بھی میں نے سیکھا ہے پوری طرح. اور میں نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہے اسلامی ہسٹری کے اندر، اپنی ہسٹری کو بھی میں نے پڑھا ہے، اور ایجوکیشن کے اندر بھی میں نے ماسٹر ڈگری کی ہے. اور استاد الاستاذ ایک قسم کا جو ٹیچرز ایجوکیشن ہوتی ہے کہ ٹیچروں کو کس طرح بنایا جاتا ہے، میں پورے سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہوں. یقین کیجیے آپ کے پورے سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا، آپ کے تعلیمی نظام کو میں ٹھیک کر دوں گا، آپ کے فوجی نظام کو میں ٹھیک کر دوں گا، اور آپ کے سارے سول کے سسٹم کو میں ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ، ایک پوری ٹیم کے ساتھ. لہٰذا اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اس راستے میں قدم ڈالو، اور دنیا میں بھی عزت ملے گی. اور بالفرض اس راستے میں قدم ڈالنے کے بعد کسی کی موت آ جاتی ہے تو اسی وقت وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا، اسی وقت. جو اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی بادشاہت ملے گی، کہیں بڑے گھر ملیں گے، کہیں بڑے سسٹر رینک ملیں گے. یہ تو دنیا کے میڈل ہیں، خود اپنے آپ کو پہنائے جا رہے ہیں. کوئی کام کریں، کوئی کام کریں اس سے، تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، آپ کی تاریخ رہے گی آپ نے کچھ کام کیا تھا. لیکن یاد رکھیے اگر یہ کام نہ کیا تو تاریخ معاف نہیں کرتی ہے. جس طرح میر جعفر اور میر صادق کو قوم نے معاف نہیں کیا، تاریخ نے معاف نہیں کیا، اس طرح ان کو بھی جس طرح معاف نہیں کیا جائے گا آپ کو بھی نہیں معاف کیا جائے گا. اس لسٹ میں آ جائیں گے.
لہٰذا ابھی موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو، واپس لاؤ ایک سٹیپ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔